میں میرے آقا کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، جو ایک حسن درج کی حدیث ہے کہ جب تم مصیبت میں ہو تو تم اللہ کے بندوں کو پکارو کہ وہ تمہاری پکار سنتے ہیں اور تمہاری مدد کرتے ہیں۔ یہ وہی جیان ہے جو کہانیاں سناتا ہے، لیکن اس بار اس نے حدیث سے بات کی ہے جو طبرانی میں موجود ہے، تو چلیے اس حدیث کی حقیقت دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو حدیث اس نے پیش کی ہے وہ انتہائی کمزور ہے۔ مثال کے طور پر اس کی سند میں ایک راوی ہے زائد ابن علی اور دوسرا عتبہ ابن غجوان۔ اس میں زائد عتبہ سے روایت بیان کر رہا ہے، حالانکہ عتبہ کے مرنے کے 60 سال بعد زائد پیدا ہوا ہے۔ تو زائد نے یہ روایت کیا عتبہ کی روح سے سنی؟ اس میں جو راوی ہے یحیز القطان شریک سے روایت نہیں کرتے، یعنی کہ یہ روایت متروک ہے۔ پھر اس روایت کی سند میں دوسرا راوی عبد الرحمن بن شریک ہے۔ اس بندے کو امام ابو حاتم نے اور امام ابن حبان نے ضعیف کہا ہے۔ اب ٹائم قیامت تک اس حدیث کو صحیح ثابت کر دے۔ میں میرے آقا کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، جو ایک حسن درج کی حدیث ہے کہ جب تم مصیبت میں ہو تو تم اللہ کے بندوں کو پکارو کہ وہ تمہاری پکار سنتے ہیں اور تمہاری مدد کرتے ہیں۔ یہ وہی جیان ہے جو کہانیاں سناتا ہے، لیکن اس بار اس نے حدیث سے بات کی ہے جو طبرانی میں موجود ہے، تو چلیے اس حدیث کی حقیقت دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو حدیث اس نے پیش کی ہے وہ انتہائی کمزور ہے۔ مثال کے طور پر اس کی سند میں ایک راوی ہے زائد ابن علی اور دوسرا عتبہ ابن غجوان۔ اس میں زائد عتبہ سے روایت بیان کر رہا ہے، حالانکہ عتبہ کے مرنے کے 60 سال بعد زائد پیدا ہوا ہے۔ تو زائد نے یہ روایت کیا عتبہ کی روح سے سنی؟ اس میں جو راوی ہے یحیز القطان شریک سے روایت نہیں کرتے، یعنی کہ یہ روایت متروک ہے۔ پھر اس روایت کی سند میں دوسرا راوی عبد الرحمن بن شریک ہے۔ اس بندے کو امام ابو حاتم نے اور امام ابن حبان نے ضعیف کہا ہے۔ اب ٹائم قیامت تک اس حدیث کو صحیح ثابت کر دے۔